کہ پاکستان جو ہے اس کے یہ جو دو چیزیں ہیں، ایک تو قرضوں پہ بھروسہ، قرضوں پہ جو ہے وہ ٹوٹل ڈیپینڈنسی، اور دوسرا جو ہے پڑوسیوں کے ساتھ جنگ باز، وار مونگرنگ اور ہیٹ مونگرنگ کے جو ان کے ایڈکشن ہے، جب تک یہ اس کو نہیں توڑتے، بلینز آف ڈالر قرض لے لیں، جو مرضی جتنی بڑی فوجیں کھڑی کر لیں، جو کام کر لیں، لیکن یہ ایک انچ بھی آگے کی طرف نہیں جا سکتے۔ یہ ایک ویشیس سائیکل میں گھومتے رہیں گے اسی طرح، بیک ٹو سکوئر ون اینڈ دین اگین، بیک سکوئر ون اینڈ دین اگین۔ تو ایک قدم آگے دو قدم پیچھے کا جو پروسیس چل رہا ہے 70 سال سے، وہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ یہ آج تک بھی 70 سال گزرنے کے بعد بھی ان کو یہ یقین نہیں آ رہا ہے کہ قرض لے کے قرضوں کی ادائیگی سے جو ہے وہ ہم اسی ویشیس سائیکل میں گھومتے رہیں گے۔ بالکل اسی طرح 70 سال سے ان کو یہ یقین بھی نہیں آ رہا ہے کہ جب تک ہم ہندوستان کے ساتھ، افغانستان، ایران کے ساتھ اور اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے، اچھے ہمسائے کے تعلقات قائم نہیں کریں گے، بارڈرز اوپن نہیں کریں گے، فری ٹریڈ اینڈ فری سروسز کا کانسیپٹ نہیں ایکسیپٹ کریں گے، اس وقت تک ہمارے بہت ساری جو ہے فائنینشل جو ہرڈلز ہیں اور جو پوٹینشل ہے اس کے وہ انڈرمائن ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے یہ بالکل کلیئر ہے آپ کی بات کہ یہ ایک راستہ ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتے، اور خصوصاً یہ حکومت تو کوئی بھی ڈیسیجن جس میں کوئی جو ہے وہ سبسٹینس ہے یہ تو لے ہی نہیں سکتے، کیونکہ ایک تو ان کو اندر سے یہ پرابلم ہے، دوسرا باہر سے ان کو جو ہے وہ بہت بڑی ایک جو ہے نا اپروول کی ضرورت ہے، چونکہ وہ آلریڈی جس گراؤنڈ پہ کھیل رہے ہیں وہ بہت زیادہ سالڈ گراؤنڈ نہیں ہے۔ کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ سری لنکا کے بہت قریب قریب، جو سری لنکا کی سچویشن ہے اس کی بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ ایک کاپی ہے، بالکل ایگزیکٹلی سیم مسائل ہیں دونوں کے۔ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹس ڈیفیسٹ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو کرنٹس اکاؤنٹ پے ایبل ہیں یو آر ناٹ ایبل ٹو پے۔ سری لنکا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا، اس کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اور دوسرا جو آپ کے اسکیجلڈ لون ہیں جو آپ نے پے کرنے ہی ہوتے ہیں انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ میں یا اس طرح کے جو لازم ہوتے ہیں، ادروائز نان پیمنٹ آپ کو ڈیفالٹ قرار دیتی ہے، وہ سری لنکا کا مسئلہ تھا جو اس وقت پاکستان کا مسئلہ ہے۔ چونکہ پاکستان کو اتنا بڑا قرض نہیں مل رہا کہ وہ اپنا انٹرسٹ پے کر سکے جو اس کے آلریڈی لیے ہوئے قرضے ہیں، اور نہ ہی اس کے پاس پیسے ہیں کہ وہ ان کی پیمنٹس کو جو ہے وہ میٹ کر سکے۔ تو ان حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ بغیر کوئی پیشن گوئی کیے اس وقت سچویشن یہی ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ٹریک پہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے، اور یہ اگر چلیں گے تو یہ ملک بیٹھ جائے گا، اگر نہیں چلیں گے تو عمران خان جو ہے ایک بہت بڑی، یعنی جس حد تک وہ پاپولر ہے اس سے بھی دگنی پاپولیرٹی گین کر کے واپس آ جائے گا۔ اس لیے جو ہے وہ کھائی اور کنویں والی بات ہی ان میں آ گئی ہے، اور جس طرح کے ڈراسٹک ڈیسیجن کی ضرورت ہے اس کی نہ ان میں کیپیبلٹی ہے، کیپاسٹی ہے، اور نہ ہی دے آر ولنگ اینڈ ریڈی۔ ایک تو ہوتی ہے نا ولنگنیس اینڈ ریڈینیس کہ چلیں جی ہم جو ہے ایک ریولیشنری قسم کا سٹیپ لیتے ہیں، تو وہ کیا لیتے ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل اف آئی ایم سیٹنگ آن دیٹ چیئر وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو، میں اس وقت دو چیزیں آپ کو چھوٹی چھوٹی بتا دیتا ہوں۔ آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ، اور نہ مجھے اکانومسٹ جی ہونے کی ضرورت ہے، آئی انڈرسٹینڈ دا بیسکس اینڈ فنڈامنٹلز آف اکانومی۔ اس میں ایک کام یہ کروں گا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اس وقت پاکستان میں جو ریکڈ ہے، نادرا جس کو آپ کہتے ہیں، نادرا which is putting statistics together of the citizens of Pakistan، اور یہ ساری ان چیزوں کو جمع تفریق کرتی ہے، اس کے ریکٹ پہ 10 لاکھ آدمی ایسا ہے جس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کی ہائر کلاس کے ساتھ، جو مرات یافتہ، جس کو پریویلیجڈ اور فائنینشلی ویل ٹو ڈو کلاس کہتے ہیں، اس سے بلانگ کرتے ہیں، بٹ دے ہیو نو ٹیکس ریکٹ۔ اب ان کو کیوں، کس نے چھٹی دی ہوئی ہے کہ آپ بے شک ٹیکس نہ پے کریں لیکن عیاشیاں کرتے رہیں، کہ آپ کا 10 کنال کا گھر ہو، آپ کی جو ہے وہ دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں پہ سفر کریں، آپ کے بچے بیرونی ممالک میں پڑھتے رہیں،
اور آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ امریکیوں کو اور آسٹریلین کو شرمائے، لیکن آپ ٹیکس نہیں پے کر رہے. اگر صرف 10 لاکھ آدمی آپ ابھی جمع تفریق کر لیں، اگر آپ کے پاس کیلکولیٹر ہے، ان سے اگر آپ صرف 20% جو دنیا میں سٹینڈرڈ ہے، آئی ایم ناٹ کائنڈ آف ٹاکنگ اباؤٹ اے لیفٹی اور اے رائٹ ونگ اور سم تھنگ، پوری دنیا میں جو سٹینڈرڈ ہے صرف 20% آپ ان کو ٹیکس لگا دیں، تو اس میں آئی ایم ایف کا سارا لون جو ہے وہ پے ہو جاتا ہے آن دا اسپاٹ. اب یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام وہ کر سکتی ہے پارٹی جو کہ ان لوگوں سے پیسے لے کے نہیں چلتی، جس کے کچھ نظریات ہیں، جس کے پاس کوئی خیالات ہیں، اور جو بات کو سمجھتے ہیں کہ قرضہ ختم کرنے کا جو ہے وہ حل یہ نہیں کہ آپ مزید قرضے لے کے انٹرسٹ دیں. دیٹ از ناٹ اے سولوشن. اب یہ جو گیم پلے کی جا رہی ہے پاکستان کے سادہ لو عوام کے ساتھ کہ جی ہم بہت سمارٹ ہیں، کیوں کہ جی ہم سعودی عرب جاتے ہیں تو ہمیں پیسے مل جاتے ہیں، تو عمران خان کو نہیں ملے تھے. What the hell is this? This is a joke. I mean, are you kidding? یہ کیا کوئی بچے ہیں پاکستان میں جو 20 کروڑ ہیں، یا بقول حبیب جالب کے گدے ہیں، جو میں بار بار کہتا ہوں، ساری ٹو سے دیٹ. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس لیے منتخب ہوتے ہیں کہ آپ قرضہ لینے میں زیادہ سمارٹ ہیں، یا آپ کی آئی ایم ایف جو ہے وہ زیادہ بات سن لے گا، شرطیں اس کی وہی ہوں گی؟